جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ. اور ویورز، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب. اور حامد باشانی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ کشمیر کے اوپر ان کی پراپر ریسرچ ہے، خود بھی کشمیر سے ہیں، تو ہی ایکچولی انڈرسٹینڈس کہ وہاں پہ جو سوسائٹیل چیلنجز کیا تھے. کیونکہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کشمیری پنڈتس کے اوپر. یہ سٹوری کیا ہے کشمیری پنڈتس کی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچھلے 30 سال پہلے یہ ایک ڈارک چیپٹر تھا انڈین ہسٹری میں، کہ جب یہ کشمیری پنڈتس کی ایتھنک کلینزنگ ہوئی. اور بہت زیادہ، کیونکہ یہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے، تو ابھی بات کی جا رہی ہے جی کہ ان کو واپس جو ہے نا ریٹرن کیا جائے، ان کی فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے ریٹرن کو. تو آج بیرسٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سر یہ سٹوری ہے کیا کشمیری پنڈتس کی، اور آج یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جی سر، کائنڈلی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کشمیری پنڈتس کی سٹوری کیا ہے، اور یہ کشمیر سے کیوں نکلے، اور یہ کیوں آج بات ہو رہی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیں جی، کشمیری پنڈت تو ظاہر ہے کشمیر میں جو 80s میں ملیٹری اور ملیٹنسی شروع ہوئی ساری، اس کے نتیجے میں ان کو نکالا گیا کشمیر سے. تو وہ ایک بہت ہی ظاہر ہے ایک ایسا دردناک اور مشہور واقعہ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل وہ اس کی اگر تفصیلات نہیں بھی جانتے تو کم از کم اس کی جو ہے ایک سکیچ سے واقف ہیں. کہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے وہ تو تقریباً ساری جو پنڈت کمیونٹی تھی سری نگر کے شہر میں اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے موٹے قصبوں میں، اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو وہ وہاں سے راتوں رات وہ نکل کے تو مختلف کیمپوں میں چلے گئے مختلف جگہوں پہ. تو یہ ایک بڑا ایک ٹریجک بات تھی خود کشمیریوں کے لیے بھی اور ظاہر پنڈتوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ظاہر انڈیا کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک چیلنجنگ قسم کا ایک سوال تھا کہ وہ کشمیر کے اندر کسی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے. لیکن اس کے بڑے کچھ ایسے دلچسپ پہلو ہیں کہ اس کے اندر جو بیانیے اس کی لے کر آئے سامنے اس وقت یہ تھے. ایک تو بڑا کلیئر قسم کا بیانیہ تھا، چونکہ ملیٹنسی تھی، اس ہر قدم پہ گولیاں چل رہی تھی. اس وقت تقریباً 165 کے قریب ملیٹنٹ گروپس تھے، اور ان گروپس کے آپ اسلامی تاریخ میں یا وکیبلری میں جو نام بھی تلاش کریں گے ایک گروپ آپ کو مل جائے گا. یعنی یہ جوش محمد، جیش محمد، حزب المجاہدین سے لے کے تو ہر طرح کا ایک جو ہے وہ گروپ، 2 آدمی 4 آدمی مل کے ایک گروپ بنا لیا اور اس کا ایک نام رکھ لیا. تو اس حساب سے ایک بہت بڑی ایک انارکی کی سچویشن ویلی کے اندر پیدا ہو گئی، جو کہ بلاخر جا کے تو جس کا ایک فال آؤٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے پنڈتوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. یہ میں ایک بیانیہ آپ کا بتا رہا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے دروازوں پہ پوسٹر لگائے، یا ان کی سٹریٹس میں جا کے جو ہے وہ چیکنگ کی، یا ان کو فون کر کے یا میسج بھیجا دوسرے طریقے سے لکھ کے کہ آپ لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ نکل جائیں. نہ صرف یہاں تک بلکہ اس سے بہت حد تک جو پنڈتوں کا اپنا ورژن ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ عورتوں کو یہیں چھوڑ دیں اور خود نکل جائیں اور وغیرہ وغیرہ. جس حد تک آپ جا سکتے ہیں ایک اس طرح کی سینس لیس قسم کی ملیٹنسی جو اگر آپ کہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ پنڈت نکلنا شروع ہو گئے. اب اس میں ہم لوگوں کا پہلے دن سے یہ خیال ہے اور ہم اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ تحریک نے ٹیک اوور کر لیا تھا کشمیر کے اندر ملیٹنسی کو، انہوں نے جان بوجھ کے تو یہ ایتھنک کلینزنگ کا ایک پروسیس شروع کیا تھا. چونکہ وہ لوگ ہی اس طرح کے تھے نظریاتی اعتبار سے کہ وہ نہیں بلیو کرتے کہ کسی سوسائٹی میں پلورلزم ہو یا مختلف مذاہب کے لوگ بھی مل جل کے رہ سکتے ہیں یا ان کو رہنا چاہیے. وہ اس حد تک ایکسٹریمزم پہ چلے گئے تھے کہ جی یہ جو اسلامی ریاست بنے گی اور اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا اور اس میں کسی کو اگر رہنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یا وہ مسلمان ہو جائے یا وطن چھوڑ دے. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ کشمیر کی جو تقریباً 100 سالہ پرانی ایک جدوجہد مختلف طریقوں سے چلتی آ رہی تھی، کوئی حقوق کی موومنٹ تھی، کوئی ڈیموکریسی کی موومنٹ تھی، کوئی رائٹس کی موومنٹ تھی،
اس کو انہوں نے بہت خوفناک طریقے سے مسخ کر کے تو اس کو اتنا نیرو کر کے ایک فرقہ وارانہ قسم کی نفرت انگیز نیم فاشسٹ قسم کی اسلامسٹ تحریک کی شکل میں سامنے لایا۔ اب ایک یہ ورژن ہے جو ریئل ہسٹوریکل ہے اور جس کے فیکٹس اور فیگرز ہمارے پاس ہیں اور بیک اپ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی ان کا یہ باقاعدہ ایجنڈا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کشمیر کے آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، چونکہ ہندو ہیں۔ پنڈت سے مراد یہ جو ہے پنڈت ہم کشمیر میں ہندوؤں کا ایک متبادل نام جو ہے وہاں پہ یوز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اور ورژن بھی دیے، مثلا انہوں نے یہ کہا جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے۔ اب گورنمنٹ کیوں انوالو ہے جی؟ وہ اس لیے کہ جی بھارتی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے تو دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ فرقہ واریت کی تحریک ہے، حالانکہ یہ بہت پہلے ثابت ہو چکا تھا۔ مختلف جگہوں پہ جو قتل و غارت گری ہوئی تھی انٹرنیشنلی، پوری پریس جو کچھ لکھ رہا تھا، نیو یارک ٹائمز سے لے کے آپ لو مونڈ جو فرینچ نیوز پیپر تک جا کے دیکھیں، ہر جگہ سٹوریز آ چکی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ کہ اسالٹ ہے سوسائٹی پہ ایک اسپیسیفک نظریات کی طرف سے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے انڈیا کی کو ضرورت بنتی نہیں تھی، لیکن یہ ایک ورژن انہوں نے سامنے لایا جس میں انہوں نے کہا کہ گورنر جگمون تھا اس وقت سری نگر میں، یہ سارا بندوبست اس نے کیا اور اس نے جموں میں اور دیگر جگہوں پہ کیمپ کھولے اور پنڈتوں کو کہا کہ آپ کے لیے ہم نے بہت زبردست قسم کی ارینجمنٹ کر لی ہے تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب یہ ایک سیکنڈ آپ یوں سمجھ لیں کہ ورژن تھا جس پہ ہم لوگوں نے بھی کافی حد تک بڑی ریسرچ کی۔ اس میں یہ بات درست تھی کہ انہوں نے کیمپ کھولے، اور آبویسلی جب آپ اپنی پاپولیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو کہ سچویشن وہاں اس طرح کی بن چکی تھی، میں بھی کہ وہ جو جس حد تک وہاں پہ فوجیں تعینات تھی اس کا دگنا تگنا کر لیتے، ہر گلی پہ جو ہے وہ پہرے لگا دیتے، یا جو بھی یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں۔ لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اسپیسیفک پاپولیشن کو جینوسائڈ سے نہیں بچا سکتے، قتل و غارت گری سے نہیں بچا سکتے، تو ظاہر ہے آپ کو بندوبست کرنا پڑتا ہے، کیمپ کھولنے پڑتے ہیں۔ اور کیمپ کوئی انسینٹیو نہیں تھا پنڈتوں کے لیے، پنڈت بڑے ویل ٹو ڈو قسم کی کمیونٹی رہی ہے کشمیر کے اندر، چونکہ بنیادی طور پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھنے لکھنے سے منسلک تھے، مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے سے لے کے، تو یہ ایک پریویلیج کلاس تھی ڈیو ٹو دیئر ایجوکیشن۔ تو وہ جتنے اچھے جاب ہوتے تھے گورنمنٹس کے اندر یا ٹیچنگ میں یا میڈیسن میں یا اس طرح کی چیزوں میں، وہاں پنڈت آگے آگے تھے۔ وہ کوئی ایسی محتاج اور بے بس یا پاورٹی کی ماری ہوئی کمیونٹی نہیں تھی کہ وہ جی آپ نے کیمپ کھول لیا تو بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ریئلی نانسنس ایکسپلینیشن۔ لیکن انفیکٹ ہوا یہ کہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ ہو گئے، وہاں سے نکل گئے اور ان کے گھر خالی ہو گئے، کہیں ایک گھر بیچ کے چلے گئے آنے پونے داموں، کہیں ایک نے کسی پڑوسی کے حوالے کیا، کچھ کیا، لیکن بہرحال وہ نکل گئے۔ تو ان کے نکلنے کے فوراً بعد خود کشمیری لیڈرشپ میں جو کوئی سینسیبل لوگ تھے، ساری لیڈرشپ نہیں، انہوں نے فوراً یہ مطالبات شروع کر دیے کہ پنڈتوں کو واپس لایا جائے، ان کے اپنے جو رہائشیں ہیں، مکانات ہیں۔ تو یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں، یہ تب سے یہ مطالبہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ پنڈت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس آنے کا بندوبست کیا جائے، ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے، اور کشمیری لیڈرشپ نے بھی اس پہ جو سینسیبل لیڈرشپ تھی اس نے بھی کافی بڑے پیمانے پہ کمپینیں بھی چلائی، جلسے جلوس بھی کیے، لکھا بھی اخبارات وغیرہ میں کہ پنڈتوں کو واپس لایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی پنڈتوں کے بغیر کشمیر آپ یوں سمجھ لیں کہ کھنڈر ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پنڈتوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے کشمیر کے اندر، اور صرف سری نگر میں نہیں، پورا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ یعنی ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا گاؤں ہے بنجوسا، اس کا جو ہے وہ تقسیم سے پہلے صرف ایک سکول تھا وہاں پہ پرائمری، اور اس کا ٹیچر پنڈت تھا، برہمن تھا، اور اس کے ارد گرد آپ جتنے گاؤں کے کسی بوڑھے بزرگ سے پوچھیں وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ تو یہ ایک ان کا ایک بڑا رول تھا سوسائٹی کے اندر، لوگ بڑی ان کی عزت کرتے تھے، اور کوئی اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ کوئی آئسولیٹڈ کمیونٹی ادھر ہے اور کچھ ادھر ہے، وہ بڑے
ایک مکس اپ تھی، اس لیے جو لوگ کشمیر کی پالیٹکس کو سمجھتے تھے، ہسٹری کو سمجھتے تھے، کلچر کو سمجھتے تھے، انہوں نے کلیئر کیا کہ پنڈتوں کے بغیر یہ کشمیر کشمیر نہیں رہے گا، آپ ان کو واپس لائیں۔ تو اب آ کے اس میں جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ تیزی آئی جو موجودہ حکومت کے دور میں، چونکہ بھارتی حکومت موجودہ جو ہے انہوں نے اس پہ تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا کہ جی ہم پنڈتوں کی مدد کر رہے ہیں واپس لانے کے لیے، خواہ ہمیں ان کے لیے کوئی بیریکیٹڈ قسم کے گیٹ ہاؤسز بنانے پڑیں، الگ کہیں بستیاں بسانی پڑیں، یا جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی دینی پڑے۔ اب ایشو یہ بھی رہا ہے ماضی میں کہ پنڈت یہ کہتے رہے کہ بھئی ہمیں لائیں لیکن ہمیں کوئی گیٹڈ کمیونٹی بنا کے دیں، چونکہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ دوبارہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا۔ کشمیر کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے خلاف رہی ہے کہ نہیں جی یہ جو گیٹڈ کمیونٹی ہے یہ ہم نہیں مانتے، چونکہ اس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ایک تفریق اور فرقہ واریت کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب آ کے تو یہ لوگ آنے شروع ہو گئے اکا دکا، یعنی انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ ایک تجربہ کیا نا کشمیر میں، جو آدمی رہا ہو کبھی اس کے لیے ملک چھوڑ کے تو جموں میں یا دلی میں جا کے کیمپوں میں رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے وہ کہاں وہ۔ تو انہوں نے آنا شروع کیا اکا دکا لوگوں نے، اور یہ چونکہ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جابز وغیرہ کے حوالے سے 370 جو ریموو ہوا، 35 کا جو مسئلہ ختم ہوا، اور ایک ماحول بنتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں پنڈت واپس آ جائیں گے۔ حکومت نے بھی کہا کہ ہم ان کو اگر گیٹڈ کمیونٹی بھی دیتے ہیں پھر بھی ہم ان کو لائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں جو میری رائے ہے پرسنلی اور ریسرچ بیسڈ ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہی قوت ہیں جنہوں نے یہ کام 80s یا 90s میں کیا تھا مختلف ادوار میں، انہی قوتوں نے دوبارہ یہ ایکٹیویٹ ہو گئی، اور ان کا انسینٹیو وہی اسلامک فنڈامنٹلزم کہ نہیں جی یہ کیسے آ سکتے ہیں واپس، یہ آئیں گے تو پھر تو وہی سچویشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس کے خلاف پھر انہوں نے جو کارروائیاں شروع کی، یہ جو ابھی ریسنٹلی 3 قتل ہوئے، جس میں ایک وہ مکھن لال بندرو جو ہے کیمسٹ تھا، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ سری نگر کی لائف کا ایک حصہ تھا، چونکہ اس کا وہ کیمسٹ سٹور وہاں پہ کئی سالوں سے وہاں پہ چل رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک نیبرہڈ کا ایک ناگزیر حصہ۔ یہ جو ٹیچر تھے دو، ایک ٹیچر اور دوسرا میل اور ایک فیمیل، ان کو جی تو جس طریقے سے ان کو مارا گیا، یہ ظاہر ہے کہ اب ہم کسی کی صفائی پیش کرنے یہاں نہیں بیٹھے ہیں، اگر گورنمنٹ پہ الزام ہے تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ وہ اس کی صفائی پیش کرے یا اس کے حق میں دلیل دے، یا ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ دلیل دیں، لیکن میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ فورسز کا طریقہ واردات شروع سے یہ رہا ہے، اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے جس سے کہ ایک تو وہ انتقام لیتے ہیں اور اپنی تسلی اور ان کا جو ریونج اور جو وہ ان کے نفسیاتی مسئلے ہیں وہ ہوتے ہیں، دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے کاز کو آگے پش کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی انبیلیویبل قسم کی تھنکنگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، اس میں جو بات آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آبویسلی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور ان کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھی جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ، اور اس طرح یہ جو حزب المجاہدین ہے، یہ ساری ظاہری بات ہے ہارڈ لائن لیتی ہیں، اور ان کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے انہوں نے تو سارے کشمیر کے کاز کو بڑا نقصان پہنچایا، کہ آپ کاز اس طرح نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ملیٹنسی یا لوگوں کو مارنے سے آپ امن نہیں لے کے آ سکتے، نہ آپ سپریشن، نہ آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 1989 سے لے کے 1991 تک تقریباً اتنی 95% جو ویلی کی جو ہندو پاپولیشن تھی وہ وہاں سے مائگریٹ کر گئی، ہزاروں کو سنے کہ 63,000 سے زیادہ فیملیز جو تھی۔ سو سر، یہ جو سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے، یا جو یہ اس طرح اگر فار ایگزامپل آپ کسی کیمسٹ کو مار دیں گے، یا آپ کسی پروفیسر پرنسپل کو سپندر کور کو مار دیا، پھر ایک اور کشمیری پنڈت دیپک چاند کو، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حزب المجاہدین ہیں یا جو باقی آرگنائزیشنز ہیں جس طرح جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے،
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ ایکٹیو ہو رہی ہیں اور شاید اب فوج اور پولیس مضبوط ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنا اسٹرانگ ہولڈ کر لیا ہے، تو وہ شاید یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے کھاتے میں ڈالی جا سکتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ دیکھیں چیمہ صاحب، ایک تو اس میں ایک بنیادی مغالطہ ہے نا کہ جب لوگ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ اور حزب المجاہدین یا جیش محمد یا ان تنظیم کو ایک ہی سانس میں یا ایک ہی پیرائے میں بیان کرتے ہیں، ان میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ لبریشن فرنٹ جو ہے اپنے آئین، منشور اور پریکٹسز کے حوالے سے ایک سیکولر آرگنائزیشن، وہ یہ کہتی ہے، کہنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی ہم ریاست جموں کشمیر کے سارے جو مذاہب ہیں اور کمیونٹیز ہیں اور مائنارٹیز ہیں سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم ایسے سسٹم کے قائل ہیں جس میں سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے تو لوگوں کے منشور ہی دیکھنے ہوتے ہیں نا، ان کے جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو لبریشن فرنٹ جو ہے وہ پہلی آرگنائزیشن تھی جس نے وہاں پہ ملیٹنسی کا آغاز کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے آپ تاریخ پہ بڑی نظر ہے آپ کی، 1987 میں پہلا جو ہے وہاں ایک حلوائی کی دکان پہ بم دھماکہ ہوا تھا، تحریک کا پہلا دھماکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کی ذمہ داری لبریشن فرنٹ نے قبول کی تھی۔ وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا۔ اس وقت کوئی جیش محمد، یہ حزب المجاہدین، یہ اس طرح کی کوئی اور اللہ لشکر فلان لشکر وغیرہ کوئی نہیں تھا، واحد آرگنائزیشن تھی جس نے یہ سٹارٹ کیا۔ اور ان کی جو اس طرح کی منشور تھا یا ان کی پریکٹسز تھی وہ بھی یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، ہم کوئی پاپولیشن کے خلاف نہیں کر رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں جب تحریک چل پڑی، یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کھیل شروع ہو گیا، تو پھر طرح طرح کے لوگ اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق پاکستان سے بہت سارے کوارٹرز کو اس بات پہ بڑا سیریس کنسرن تھا کہ یہ تحریک جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ایک تو سیکولر ہیں، دوسرا پرو انڈیپینڈنس۔ تو اس میں اگر ہم کوئی رول پلے کرتے بھی ہیں تو یہ کشمیر الٹیمیٹلی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، چونکہ یہ تو ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو اندر کی کہانی بتاتا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ یہ سارے جو آؤٹ فٹس تھے ان کو فلوٹ کیا۔ یہ جو 166 آؤٹ فٹ تھے ان کو فلوٹ کیا، جہاں جا کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، کوئی اللہ اکبر، کوئی کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی اس طرح کے نعرے، جس کی وجہ سے یہ ایک تاثر پیدا ہو کہ یہ کوئی خود مختاری یا سیکولر تحریک نہیں ہے جی، بلکہ یہ پرو پاکستان ایک اسلامسٹ موومنٹ ہے، جو کہ ہوا۔ پھر جب ان لوگوں نے کام شروع کیا، الٹیمیٹلی جا کے آپ کو پتا ہے کہ جے کے ایل ایف نے جب ڈکلیئر کیا کہ جی ہم تو اس میں مزید کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس طرح کی ملیٹنسی میں، یاسین ملک نے کہ جو ہے ہتھیار پھینک دیے اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ جو ہے وہ پیس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اس وقت یہ جو ان کا کانفلکٹ ہوا، ان کے 700 جو ملیٹنٹ تھے مارے گئے، اور وہ مارنے والے یہی لوگ تھے حزب المجاہدین اور اس طرح کے یہ جیش محمد اور یہ دوسری جو ہے آؤٹ فٹ جو تھے، انہوں نے اوپنلی تسلیم کیا، چونکہ ان کی آپس میں ایک انفائٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بعد میں جے کے ایل ایف کہنے کے طور پہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ جی پنڈت ہمارے برادرز سسٹرز ہیں، ان کو واپس آنا چاہیے۔ یاسین ملک نے بھی بہت بڑی کھل کے حمایت کی، البتہ ان کا یہ موقف جو تھا کہ جی یہ جو بیریکیٹڈ قسم کی کمیونٹی ہے اس کے ہم حق میں نہیں ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فلسطینینز کی طرح ایک نئی شکل دی جا رہی ہے کانفلکٹ کو، تو یہ ہم نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال یہ اس کو تھوڑا سا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک یکساں قسم کی موومنٹ نہیں رہی ہے کشمیر میں، کبھی بھی نہ ہے۔ آج بھی وہاں پہ یہ جو جے کے ایل ایف ٹائپ لوگ ہیں وہ، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جے کے ایل ایف کے بھی مختلف گروپس ہیں، اور ان میں سے بعض گروپس جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ خواہ مانے یا نہ مانے یا ان کے منشور میں کیا لکھا ہے، ان کی پریکٹسز جو ہے وہ پرو فنڈامنٹلسٹ اور اسلامسٹ پریکٹسز ہیں۔ اس لیے یہ کچھ کہنا یقین کے ساتھ مشکل ہوتا ہے جب آپ کے 10 گروپ ہوں،
فیلڈ میں اور سب ایک ہی نام لے رہے ہوں اور اپنا اپنا ان کا وہ ہو. تو اس لیے یہ آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے خوفناک سچویشن پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ حزب المجاہدین ٹائپ جو تنظیمیں ہیں یہ آگے آ گئی. انہوں نے نہ صرف قتل و غارت گری میں حصہ لیا بلکہ یہ مذہبی فرقہ واریت، چونکہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک ملٹائی ریلیجیس بیس ہے وہاں پہ آپ کسی بھی ریلیجن کو لے کے، ضروری نہیں کہ اسلام کی میں بات کروں، آپ ایون ہندوازم یا سکھزم کو پروموٹ کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈویژن جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے جاننے کے لیے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سید علی گیلانی صاحب کا جو رول تھا، سید علی گیلانی صاحب کے بہت ہی محترم اور بزرگ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگوں کو یہ اس پہ ان پہ الزام لگایا اس پہ کہ انہوں نے وہاں پہ 600-700 لوگوں کا قتل کرانے میں ان کا ایک رول ہے. وہ 600-700 لوگ یعنی جو کانفلکٹ چل رہا تھا بٹوین دا ملیٹنٹس. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اگر کوئی کہے کہ وہاں پہ کوئی ایجنسی آ کے تو اس نے 3 معصوم لوگ مار دیے، بیچارے معصوم ہی میں کہوں گا، شہید ہوئے ہیں، جو ٹیچر تھے یا کیمسٹ تھے، بڑا نوبل پیشہ تھا اور ایک نوبل رول پلے کر رہے تھے. تو اس کا اب ایجنسیوں کا جواب تو ایجنسیاں دیں، لیکن میں نے بڑا آپ کو بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کانفلکٹ کی کنٹینیوٹی ہے. اور اب جو آپ کے افغانستان میں طالبان آ گئے یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے، چونکہ طالبان کی وجہ سے وہاں کی جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو بھی کوئی ایلیمنٹ ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری منزل بھی قریب ہے، تو انہوں نے پر ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتے چونکہ ان کی کیپیسٹی بھی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے. کوئی اتنی بڑی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے آپریشن جو ہے وہ لانچ کر سکیں. تو انہوں نے ان بیچارے 3 معصوم لوگوں کی زندگی جو ہے اس پہ حملہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا برسٹر صاحب، اگر دیکھا جائے کہ یہ جو بھی پنڈتس کے ساتھ ہوا وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی، ان کو فورس کیا گیا، ان کو شہروں سے نکالا گیا، اور ایک ریلیجس فنیٹسزم اور یہ جو فنڈامنٹلزم تھی اس نے اوور آل تو ظاہری بات ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچایا. لیکن یہ ابھی اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی یہ 2-3 جو قتل ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تو جو کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچا ہی پہنچا، کیا آپ اس کو مزید ایک سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کچھ اسٹرگل انٹرنلی شروع ہو سکتی ہے کشمیر کے اندر، جس طرح کہ آپ نے افغانستان کا نام لیا کہ دیکھیں اگر وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سامنے طالبان نے گھٹنے نہیں ٹیکے تو ایک نیا طریقہ کچھ اس طرح کا شروع ہو سکتا ہے. تو یہ جو بی جے پی کے لیے یا بھارتی سرکار کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پنڈتس جو ہیں وہ واپس آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی ماحول خراب ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یہ جذبات ہیں کہ ہمیں شاید ہمیں اپنا بدلہ لینا ہے، دوسرے جذبات ہیں کہ جی افغانستان میں تبدیلی آ گئی ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو کشمیر کا سٹیٹس چینج ہوا ہے تو اگر پنڈتس واپس آتے ہیں تو وہاں پہ کشمیری وہ اپنے ایک انداز سے اس کو دیکھیں گے. تو اگلے کچھ ٹائم آپ اس سچویشن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس چیز کے آثار موجود ہیں، بلکہ آثار جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہیں اسی طرح کی چیزوں کے، کہ مثلا وہاں پہ اگر پنڈت واپس آتے ہیں ان کے خیال میں یہ ایک بہت ایک بڑی کنسپیریسی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پنڈتوں کی بات نہیں بلکہ پنڈتوں کی آڑ میں ان کا خیال ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ بہت سارے ہندوؤں کو یا سکھوں کو یا اور کمیونٹیز کو ہندوستان سے لا کے کشمیر میں بسانا چاہتی ہے تاکہ وہاں پہ جو میجارٹی ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے. یہ ہے ان کا تھیسس. تو اس بیس پہ وہ جو لوگوں کے جذبات ہیں ان سے کھیلتے ہیں یا ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں یا لوگوں کی بھرتیاں کرتے ہیں ملیٹنسی کے لیے کہ جی ہم تو بالکل ہی رسک پہ ہیں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو بھی کیپیسٹی ہے اس میں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو فیوچر میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. یہ جو 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ تو محض ایک آغاز ہے.
وہ اپنا پوری جو ہے وہ قوت استعمال کریں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ یا گورنمنٹ پہ یا جو دوسرے ادارے ہیں کہ وہ ان کو کس حد تک روکتے ہیں. اور اس پہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے ڈر کے تو اپنا منصوبہ وہیں پہ سٹاپ کر دیتی ہے, جو کہ سب سے بڑا سوال ہے. چونکہ اصل چیز یہی ہے کہ کشمیر کو گزشتہ 40 سال سے جو ہے خوف, خواہ وہ بندوق کا خوف ہو, خواہ وہ لاٹھی اور آنسو گیس کا خوف ہے, یعنی کسی نہ کسی خوف کے زیر سایہ لوگ زندہ ہیں. وہ جو آزادی کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے نا, ایک آزاد ملک میں جب لوگ آزادی سے سوچتے ہیں, بولتے ہیں, چلتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ وہاں سے مسنگ ہے. تو یہ کتنے عرصے تک آپ اس طریقے سے ایک ایسی سچویشن کو جو ہے وہ گھسیٹتے رہیں گے کہ 2 بندوق بردار آگے سٹی آف سری نگر میں اور آ کے 2-4 لوگوں کو مار کے اتنا بڑا خوف و ہراس پھیلا دیا کہ آپ نے اپنے بنیادی منصوبے ہی ملتوی کر دیے. یہی تو وہاں پہ ہوتا رہا ہے ایکچولی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے ایک بڑا ٹرائل ہے. لیکن جو لوگ اس بات کو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے آزادی کی تحریک کہتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے آزادی کے تصورات کے ساتھ جوڑتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے اور ناانصافی کر رہے ہیں پوری کشمیری کمیونٹی کے ساتھ. کیونکہ اس میں نہ کوئی آزادی والی بات ہے اور نہ ہی کوئی اس کا کسی طریقے سے ہم بالکل فار جو ہے نا جا کے بھی تو اس کو آزادی سے نہیں جوڑ سکتے. اگر اس کا کہیں جڑت ہوتی بھی ہے تو وہ نیگیٹیولی ہے کہ آپ اس کو آزادی کے خلاف, اس تحریک کے خلاف ایک سازش قرار دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک اس طرح کا جو ماحول بن رہا ہے, اس میں جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ اس میں جے کے ایل ایف کا اپنا ایک ویو تھا, ان کو کس طرح مینیپولیٹ کیا گیا, پھر باقی جو لوگ آئے ان کو لے کے آیا گیا تاکہ وہ جو ریلیجس پرسپیکٹو ہے اس میں رکھا جا سکے. اور جو سٹوری آف کشمیری پنڈٹس ہے, یہ ظاہری بات ہے جب سوسائٹیل ڈس آرڈر آتا ہے, سوسائٹی آپس میں ٹوٹی, ایک ماحول خراب ہوا, وہ چیزیں پھر ایک جیسی نہیں رہتی. ابھی تو 30 سال ہوئے ہیں, اگر وہ واپس بھی آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ان کو ایڈجسٹ ہونے میں اور یہ سمجھنے میں بھی. لیکن اوور آل اس کا ظاہری بات ہے نقصان ہی ہوا, فائدہ کوئی نہیں ہوا. جب آپ کسی کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, لیکن یہ اس سے کوئی نقصان ہی ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی پرسپیکٹو ہے پاکستان میں کہ شاید جہاد کا بہت نقصان ہوا, اور کہیں کہتے ہیں کہ نہیں جہاد سے جو کشمیر کو فائدہ ہوا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے پتہ یہی چلتا ہے کہ مشکلات ہمارے لیے بڑی نہ کہ کم ہوئی. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب فار ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ یہ جو کشمیری پنڈت کی اسٹوری ہے اور اس میں پیچھے کیا محرکات ہیں اور جو سوسائٹی اس کو کیسے رسپونڈ کیا, اور ڈفرینٹ جو پولیٹیکل آرگنائزیشن یا انڈیپینڈنس کی آرگنائزیشن تھی یا پارٹیز تھی, انہوں نے اس کو کیسے لیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.